ٹرانسجینڈرز رائٹ ایکٹیوسٹ ندیم کشش کو کہ وہ آئیں اور اپنی کمیونٹی کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ آج آپ بالکل ایک نیا چینج محسوس کر رہے ہوں گے مجھے اپنے درمیان کھڑے ہوئے. اور یہ جو موضوع چل رہا ہے اس موضوع کے اوپر میرے خیال سے کبھی اسکول میں بات ہی نہیں ہوئی ہوگی آپ کی. پہلے کبھی ہوئی ہے؟ مگر گلی محلے میں تو ضرور آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں نہ کہیں آتے جاتے ہوئے گزرتے ہوئے. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو میں جس وقت آپ کی عمر میں تھی چھوٹی تھی تو اس وقت میں ابھی اسکول پہنچی. مگر میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اسکول چھوڑنا پڑا. میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ مجھے گھر بھی چھوڑنا پڑا. میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ میں معاشرے سے بالکل الگ ہو کے ایک الگ تیسری دنیا بنائی گئی. تیسری دنیا جو آپ لوگوں نے بنائی ہے قدرت کی طرف سے جو چیز سے مجھے تو آپ کے برابر کا انسان بنایا تھا. میرے اور بھی 8 بہن بھائی تھے میرے, 3 بہنیں 5 بھائی. وہ میرے جیسے نہیں تھے مگر میرے والد تو اور والدہ تو ایک ہی تھی. تو اسی طریقے سے آج آپ کے پاس آنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ آپ کے اندر بیٹھی ہوئی میری ایک شخصیت ضرور موجود ہوگی. ہر اسکول میں میرے جیسا بچہ ضرور ہوگا اور وہ نشاندہی ہو جاتی ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو پھر وہ مذاق, کچھ بچے اشارے کرنے شروع کر دیے, ٹھیک ہے نا, میں دیکھ رہی ہوں کوئی ہنس رہا ہے, کوئی ادھر سے ہنس رہا ہے, یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہے ایسی چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں. صرف ہوتی نہیں ہے وہ. ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت 2 بچے ایک جنس بنائی ہے واضح طور پہ. مگر ایک مرد اندھا ہے, ایک مرد نابینا ہے, سائیکو ہے, کوئی بھی بیماری کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا تو مرد ہے. ایسے عورتیں ہیں وہ بھی مرد ہیں. تو آپ میں یعنی کہ موجود اس کی خوبی ایک ہم جیسے کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی پہچان جاتا ہے اور تالیاں بجانا شروع کر دیتا ہے. ہجڑا ہجڑا خسرا خسرا, بڑا شور مچا ہوتا ہے. جہاں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو پورے محلے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ خسرا جا رہا ہے نا, اور سب اس کو بڑے اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کے منہ پہ مسکراہٹ تو آتی ہے ہمیں دیکھ کے. یہ سب سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو خوش کر دینا اور آپ کی خوشیوں میں آ جانا. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہی آتے ہیں, آپ کو گود میں اٹھاتے ہیں, آپ کو لوریاں دیتے ہیں, آپ کو دعائیں دیتے ہیں. والدین ان سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے کی خیر کرے, اس لیے کہ ان کے گھر اولاد نہیں پیدا ہوگی کیونکہ وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے. وہ ایک چیز بعد میں جا کے پتہ لگتی ہے, اس وقت جب وہ گھر میں پیدا ہوا ہوتا ہے, جب اس کو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بچے کی جو شادی بھی نہیں ہوگی, نہ یہ لڑکوں میں جائے گا نہ یہ لڑکی میں جائے گا, اس کے ساتھ ہوگا کیا. تو اس میں مکمل طور پہ آپ لوگوں میں ایک عورت ہے, مکمل طور پہ ایک مرد ہے. کئیوں کے دل کرتا ہوگا کہ میں ایسے فیشن کر لیتا ہے جو لڑکیوں کے ہوتے ہیں, اور کئی لڑکیاں ایسے فیشن کر لیتی ہیں جو لڑکوں کے ہوتے ہیں, پینٹ جینز وغیرہ. تو یہ لباس سے شناخت نہیں ہوتی انسان کی شخصیت سے ہوتی ہے, لباس سے نہیں ہوتی. مگر ہمارے پاس ایک پردے کا حکم ہے, ہر چیز ہے. اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے, ہم ہر مذہب سے ہمارا تعلق ہے. ہم لوگ کلچر وائز میں پٹھان فیملی سے ہوں, کوئی سید فیملی میں سے ہوگا, یعنی کہ ہماری کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ لوگوں سے الگ ہو, جو آپ سے کوئی مختلف چیز ہو. تو میرا سمجھانے کا جو مقصد یہ ہے کہ آپ کل کو ڈاکٹر بنے گا, آپ میں سے کوئی انجینئر بنے گا, کوئی کس شعبے میں جائے گا, مگر آپ ماں باپ بھی بنیں گے, آپ کی شادی ہوگی, آپ کے بچے ہوں گے. ان بچوں میں سے پھر ایسا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. ہم کوئی یعنی کہ ای میل کے ذریعے تو نہیں آئے نا, کوئی اوپر سے تو نہیں اترے, اچانک تو نہیں آ گئے نا. ہمارے بھی کوئی سم تھوڑی ہے ہماری جو آپ نے لے لی کبھی. یہ ہم میں سے ہی پیدا ہوں گے, آپ میں سے ہی پیدا ہوں گے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بچہ ایسا پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ ایسے پھرے گا, ایسے اس کے ساتھ سلوک ہوگا.
تو نہیں، آپ نے اس کو سائیکٹرسٹ کو بھی دکھائیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں یا اس کے ہارمونز میں کچھ ایسی پرابلمز ہیں. وہ آج کل میڈیکل سائنس سے ہر چیز کو آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ بچہ میرا لڑکیوں کی طرح کھیل رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ گڑیاں پٹولے کھیل رہا ہے، لڑکا ہو کے وہ ان لڑکوں کے ساتھ نہیں جا رہا، شرما رہا ہے، کیا پتہ اسے ایگزائٹی کی بیماری ہو گئی ہے، کس قسم کے شرمیلے پن کی اس کی بیماری ہے، مگر وہ بچپن میں تو اگنور ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ عادتیں بھی زیادہ بڑھتی ہیں کہ اس کے اندر جو عورت ہے وہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا، اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، اس کو کوئی کس طریقے سے وہ بتائے کہ میرے اندر ایک عورت ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں، آپ لڑکیوں میں بیٹھتے ہیں، آپ لڑکیوں سے ساتھ کھیلتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی عادتیں خراب ہو گئی، یا کسی کے ساتھ بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، اس وجہ سے شاید ان کو ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے، اس کے جتنی بھی عادتیں ہوتی ہیں وہ لڑکوں والی ہوتی ہیں. اگر اس لڑکے کے اندر لڑکیوں والی عادتیں آتی ہیں تو پھر وہ فوری طور پہ شناخت ہونا شروع کر دیا جاتا ہے اس کی باتوں میں، اس کی چال ڈھال میں. تو یہی ایک فرق ہے ایک رویے کے اندر کہ آپ اس کی چال ڈھال کو اگنور کرتے ہوئے. میرے بھائی نے میرے ساتھ اسکول جانا بند کر دیا. پہلے ہم ساتھ جاتے تھے، اس نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. لوگ لڑکے چھیڑتے ہیں. کیوں چھیڑتے ہیں؟ کہ وہی آوازیں تھیں، ہجڑا کسرا زو معنی ادھر ادھر دیکھنا، تو وہ بندے کو اندر تک تذلیل سی محسوس ہوتی ہے. والدین نے کیوں چھوڑا کہ محلے والوں نے، رشتہ داروں نے تانے مارنے شروع کر دیے، تمہارا لڑکا ایسا ہے تو تم نہیں سنبھالتے اس کو، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. تو وہ ہر جگہ سے اس کو اسکول مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے آج کل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ خواہر اسرا کی نماز کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر جب آپ کو ڈرامہ اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی کئی اداکار خواہر اسرا بن کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. خبرناک میں ایسے ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ایک تمسخر طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے ہنسانے کے لیے، جبکہ ایک وہ پوری زندگی کا مالک ہے. انسانیت کے ساتھ برابری آپ کے ساتھ کھڑی کی ہوئی ہے، کوئی رنگ نسل کا فرق نہیں رکھا ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری خطبے میں یہی فرمایا نا کہ کسی کو گورے کو کالے پہ نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو پھر یہی سبق آپ کے سامنے چلتا پھرتا آپ کو گلیوں میں مل رہا ہے. آپ کی تعلیم کا یہ سر ہونا چاہیے کہ آپ ان سے ایک قدم آگے بڑھا کے وہ جو تالی بجا بجا کے ان کی طرح ان کا مذاق نہ اڑائیں، وہ ایک پیار کا ہاتھ اور ایک قدم بڑھائیں، ان سے دوستانہ رویہ رکھیں. وہ جس عمر کا ہو، جس طبیعت کا ہو، وہ اس کے فعل اور افعال ہیں، مگر آپ کا قدم ایک اس کے لیے شفقت کا بہت زیادہ ہوگا. آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. اور دیکھیں انسان میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. کب جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشیں بھی جوان ہوتی ہیں. اس کی انگیجمنٹ، لڑکا اور لڑکی جو جس کے لیے زندگی بنی ہے، جوڑا بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. تو اس شخصیت کا جوڑا کوئی نہیں ہے، اس نے آپ لوگوں کے سارے زندہ رہنا ہے. اگر وہی ماں باپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی تربیت کہاں جائے گی؟ وہ ایک طوائف کلچر اور وہ جو آپ دیکھتے ہیں ناچ گانے والا کلچر، جو وہ تو معیوب ہی ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے برا ہے. بیگنگ کے لیے آپ جاتے ہیں جب سڑک پہ تو وہاں ایک بچہ بھی بیگنگ کر رہا ہے، ایک عورت بھی بیگنگ کر رہی ہے، تو وہاں پہ خواہر اسرا بھی کر رہا ہے. تو وہ تو سب کے لیے غلط ہے نا. جو چیز سب کے لیے غلط ہے وہ خواہر اسرا کے لیے بھی غلط ہے. مگر خواہر اسرا کو ایک ہجڑا کہہ دینا ایک گالی ہے، یعنی کہ کسی گالی کے ساتھ جینا کتنا مشکل کام ہے. آپ کو کوئی کہہ دے تو آپ کسی ایسے مذاق میں ہی کہہ دیتے ہوں گے، کسی ٹائم تو وہ لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ لڑکوں کی آپس میں. اگر خسرا کہہ دیا اس کو، یا کسی گھر والوں نے کوئی تانا مار دیا، ایسا خسرا کہہ کے وہ گالی کے صورت میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ اس کو شناخت دے دیں کہ آپ کا الگ دنیا بنا دیں، تیسری دنیا بنا دیں. تیسری دنیا نہیں ہے، ہم اسی دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہی اسکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، یہی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں جہاں آپ کو اس شخصیت کے مالک لگیں، یہ دوہری شخصیت آپ کو ایک خوبی دی ہے. آپ مرد ہیں تو مرد ہیں، آپ عورت ہیں تو عورت ہیں. میرے اندر اللہ تعالیٰ نے دو خوبیاں دی ہیں، اور میں ایک مرد ہو کے ایک وہ خوبی میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں پوری اتر سکتی اس کے اوپر. ایک عورت ہو کے میں پوری نہیں اتر سکتی اس کے اوپر، تو میری زندگی کتنی مشکل ہوگی. پھر بھی میں نے سروائیو کرنا ہے، میں نے درمیانی راستے سے گزرنا ہے آپ لوگوں کے درمیان سے. ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ان دونوں کے درمیان سے جب میں نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے تو آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی کروں گی. جب آپ ٹھٹے مار دیں گے، اگنور کر دیں گے،
تو پھر اپنے راستے سے بھی بھٹک جاؤں گی میں، اور وہ بھٹکے ہوئے راستوں میں آپ کو مسافر میرے نظر آتے ہوں گے روڈوں کے اوپر، وہ بھٹکے ہوئے ہیں سارے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اچھا روزگار نہیں ہے، اچھا ماحول نہیں ہے۔ جب آپ اچھا ماحول بنائیں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، وہ کس لیے آ رہی ہے کہ ہر چیز کا آپ آئسولیشن میں جا رہے ہیں، آپ 6 گز کے فاصلے پہ ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، ڈسٹینس میں چلتے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ تو کتنے فاصلوں میں آپ سے دور کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے قریب لائیے، اپنے دلوں میں جگہ دیجیے، تاکہ آپ کی انسانیت کا وہ جو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ معافی کے قابل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ آپ کی ہر چیز کو معاف کر دیں گے، مگر میرے حقوق کو تو وہ نہیں معاف کر سکیں گے نا۔ میرے حقوق تو اگر میں نے آپ سے وہاں کلیم کر لیا لاسٹ ٹائم پہ کہ میں ان کے پاس گئی تھی اور میں نے ان کو یہ باتیں بتائی تھی، انہوں نے عمل نہیں کیا، تو میرا کلیم بن جائے گا۔ آپ کے پاس پہنچنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی معافی انسان ہی دے گا۔ ایک دوسرے کو خوش کریں، ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے نہیں، آپس کا ماحول درست کریں، اور اپنے اندر سے یہ خسرہ نکالیں جو ایک گالی کی صورت میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خواجہ سرا کی گالی کی صورت میں نہ ہو، کسی اور صورت میں آپ کے اندر جنم لیا ہو اس نے، وہ آپ کی ایسی بری خواہشیں ہو سکتی ہیں جو آپ اگر ایک خواجہ سرا اپنی خواہشوں کو پورا کرے تو وہ بری ہوں گی وہ، کیونکہ میری خواہش تو عورت والی ہے، تو پھر میں شادی کیسے کروں گی؟ نہیں کر سکتی۔ میری خواہش مرد والی ہے تو میں عورت سے شادی نہیں کر، جب میں اس قابل ہی نہیں ہوں تو پھر مجھے اس سے زیادہ اوپر کی طرف سوچنا چاہیے۔ تو وہ ایک دعا کا ایک سلسلہ ہے، ایسے لوگوں کی جب دعا لگتی ہے تو وہ عرش تک پہنچتی ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے دعا دینے کے لیے کھڑے ہیں، کہیں بھی ملیں آپ ان سے دعا لیں، کوئی پیسہ کوئی روپیہ کوئی نہیں مانگ رہے۔ مدد ہاں بہت ضروری بنتی ہے، وہ مدد ایسی بنتی ہے کہ آپ ان کے گھر نوک کر کے ان کو کچھ دے کر آئیں، روڈ پہ نہیں دیں، بھیک نہ دیں ان کو۔ آپ کے کس علاقے میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے کہاں کہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ کو نظر آئے اپنے والدین کو، آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ ابو